بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، سن 2 ہجری کے واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ غزوہ بدر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج کے اس حصے میں ہم غزوہ احد پہ بات کریں گے، جو سن 3 ہجری میں 6 یا 7 شوال کو لڑا گیا۔ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ جو بڑا معرکہ تھا، اس کے اسباب کیا تھے، نتائج کیا ہوئے؟ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک گروہ کو جس خاص مقام پہ کھڑا کیا تھا اور جس قدر ان کو تاکید کی تھی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا، پھر اس کو چھوڑا، مسلمانوں کو اس سے کس قدر بھاری نقصان اٹھانا پڑا، یہ تمام واقعات آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مزید یہ بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موت کو گلے لگانے کے لیے، شہید ہونے کے لیے کس قدر بےتاب رہتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، غزوہ احد کا اگر ہم سبب کی بات کریں تو جو غزوہ بدر میں بڑے بڑے جو سردار مکہ والوں کے قتل ہو گئے تھے، اسی کے بعد سے وہ اس جو ان کا غم و غصہ تھا، جو انتقام کا جذبہ تھا، وہ اس میں بھڑک رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کا سبب بننے والا جو ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا، جو ہی بدر کی شکست ہوتی ہے، اہل مکہ یہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ قافلہ، اس کا جتنا بھی ساز و سامان تھا، اس تمام کو بیچ کے وہ تمام کا تمام مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ہم اس کو لگا دیں گے۔ یہ کس قدر بڑا قافلہ تھا کہ جس کی مالیت 1000 اونٹ اور 50,000 دینار بتائی جاتی ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں موجودہ دور کے مناسبت سے کہ 19,000 تولے 50,000 دینار جو ہیں وہ قریب 19,000 تولے سونا بنتا ہے۔ یہ صرف ایک ابو سفیان کا جو قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا، اور پچھلے حصے میں ہم نے بات کی کہ اسی قافلے کی پکڑ کے لیے، اسی قافلے کو روکنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نکلے تھے، جو بعد میں غزوہ بدر کی صورت میں ایک مارکہ پیش آ جاتا ہے۔ غم و غصہ تو ان میں انتہا کا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بدر سے جانے سے پہلے، یعنی جانے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ تم سے آ کے ضرور لیں گے۔ ایک اور جو بڑا واقعہ اسی اثناء میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو بھی شام کی طرف جانے والے راستے تھے تجارت کی غرض سے، یا جو ساحلی پٹیاں تھیں، وہاں پہ مسلمان، ان کی افواج، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گشت کیا کرتے تھے، اور یہ ساری کی ساری ایک اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے اور دشمن کو کمزور کرنے کے لیے یہ تمام تر مختلف پلاننگز ہوتی ہیں جو ہر دور میں ہر ریاست اپناتی ہے۔ اب ایک قافلہ، اہل مکہ جو تھے وہ گرمیوں میں شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور سردیوں میں حبشہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ ابھی اچانک یہ ہوا کہ ایک قافلہ جو ان کا کافی بڑا تجارت کی غرض سے جانا چاہ رہا تھا، مگر ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ مسلمان ہمیں راستے میں روک کے ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ اب انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ایک آدمی نے ان کو رائے دی کہ آپ اس طرح سے کریں کہ مدینہ منورہ والا راستہ چھوڑ کے جو عراق کے راستے سے شام کی طرف جانے والا راستہ ہے، اگرچہ وہ بڑا طویل تھا اور اس سے کہیے کہ 2 گنا بھی زیادہ اس کی طوالت تھی اور بعید تھا، مگر انہوں نے اس راستے کو انتخاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ جانے کی بجائے ہم اس راستے پہ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اس پلاننگ کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 سواروں کا ایک قافلہ جناب زید بن حارثہ کی زیر امارت میں ان کے تعاقب کے لیے روانہ کیا۔ کرنا یہ ہوا کہ یہ جو قافلہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، جسے سریہ زید بن حارثہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کا تعاقب کر لیا، ان تک پہنچ گئے، اور اس طرح پہنچے کہ ان کا جتنا سامان تھا وہ ان سے لے لیا۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو قافلے میں شامل تھے وہ تمام فرار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں سے 2-3 کو پکڑ کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ 2-3 جو بڑے بڑے واقعات تھے، یعنی بڑا سبب تو غزوہ بدر کا بدلہ لینا تھا، لیکن سریہ زید بن حارثہ جو تھا یہ بھی ایک سبب بنا کہ جس نے ان کے انتقام کو مزید آگ ان کی بھڑکا دی، اور وہ
3,000 का लश्कर लेके मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आप अगर उनकी तादाद को देखें तो 3,000 का उनका लश्कर है, साथ में वो ख़वातीन को भी लेके निकलते हैं जिनकी तादाद 14 या 15 बताई जाती है, सिर्फ इसलिए कि अगर जहाँ कहीं पे देखेंगे कि हमारे नौजवान, हमारे मर्द हजरात कहीं पे शिकस्त खा रहे हैं या राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, तो ख़वातीन उनको गैरत दिलाएं ताकि वो मैदान जंग छोड़ के वहाँ से फरार ना हो। इनकी तादाद बाज़ ने 14 लिखी है और बाज़ ने 15 लिखी है। इनका जो काफिला था 3,000 पे मुश्तमिल था, 200 घोड़े और 700 ज़िरें इनके पास थी। ये निकलते हैं और यहाँ तक मिलता है कि जो इनके घोड़े थे 200 घोड़े, मक्का से मदीना तक इन्होंने उनको बिल्कुल सेहतमंद और तवाना रखने के लिए और लड़ाई में बिल्कुल चुस्तगी के साथ एक्टिव रहने के लिए मक्का से मदीना तक इन्होंने उन पर कोई सवारी नहीं की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सारे मामले की खबर जनाब अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दे दी। एक ख़त लिखा जो 3 दिनों में बड़ी तेज़ी के साथ जो लाने वाला था वो पहुँचता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खबर पहुँच जाती है कि अहले मक्का मुसलमान आने मदीना से बदला लेने के लिए, लड़ाई करने के लिए वहाँ से चल पड़े हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे पहले एक ख्वाब भी देखा जिसमें आपने ये चीज़ देखी कि गायें ज़िबा की जा रही हैं। आपने इसकी ताबीर ये बताई कि मेरे बहुत सारे सहाबा, मेरे बाज़ सहाबा वो इस लड़ाई में कत्ल कर दिए जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मुशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए, हम मदीना मुनव्वरा में रह के लड़ें या हम मदीना मुनव्वरा से बाहर जाके लड़ें। खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय ये थी कि हम मदीना मुनव्वरा में रह के लड़ेंगे तो हमारा दिफा अच्छे अंदाज में होगा। वो शहरों के अंदर आएंगे, हमारी ख़वातीन भी घरों में होंगी, वो छतों पे चढ़ जाएंगी, उन पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं। तो खुद आका करीम अलैहिस्सलाम की ये राय थी कि हम मदीना मुनव्वरा में अगर रह के लड़ें तो ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे दिफा के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मगर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसकी ये राय थी कि हम मदीना, उसकी भी राय यही थी कि हम मदीना मुनव्वरा में ही रह के लड़ें। मगर उसकी राय ये इसलिए नहीं थी कि वो कोई जंगी हिकमत अमली के तहत ये मुनासिब समझ रहा था, बल्कि उसकी राय इसलिए थी कि अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो हम घरों में छुप जाएंगे और अगर मुसलमान जीत रहे हुए तो हम कहेंगे देखें जी हमारी वजह से आपको अल्लाह ने फतह दी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा किराम से मुशावरत की तो जो नौजवान सहाबा थे और उनकी ये राय थी कि अल्लाह के रसूल, हम तो ये लड़ाई और ये जिहाद अपने लिए फ़ख्र और एजाज़ समझते हैं, हम बाहर जाके उनसे मुकाबला करेंगे। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान जनाब हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी यही राय थी कि हम मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे। बल्कि बाज़ सीरत निगारों ने एक बड़ा उनका ईमान अफरोज़ वाक़या लिखा है कि उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया था कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं खाना पीना ही छोड़ दूंगा, मैं आज के बाद कोई ग़िज़ा नहीं खाऊंगा। और कई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी राय देने में इस कदर शिद्दत की कि ए अल्लाह के रसूल, हमें मदीना मुनव्वरा से बाहर जाके लड़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक्सरियत की राय को मानते हुए आपने फैसला किया कि हम मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे। 1,000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकलता है। 3 जो फौज थी 1,000 की, उसके 3 हिस्से बनाए गए। जो मुहाजिरीन का अलम था वो मुसब बिन उमैर को, अंसार में से औस का जो अलम था वो उसैद बिन हुजैर को, और खजरज का जो अलम था वो हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू को सौंप दिया गया। मुसलमानों की अगर हम अफरादी क़ुव्वत के साथ जो मादी वसाइल हैं अगर उनकी बात करें तो मुसलमानों के पास सिर्फ और सिर्फ 100 ज़िरापोश अफराद थे। घोड़ों के बारे में बाज़ ने लिखा है कि 2 थे, बाज़ ने लिखा है कि 1 भी नहीं था, और बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है कि 40-50 के करीब थे। ताहम जो ज़्यादा राय जो दुरुस्त मालूम होती है वो यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, एक जिस पे आप सवार होते थे और दूसरा जिस पे हजरत अबू बुरदा सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु सवार होते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इस मार्के में इस कदर बेताब थे कि हमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक दुआ का तज़किरा मिलता है
کہ ساری رات وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میرا دشمن اتنا طاقتور ہو، میں اس سے لڑائی کروں، وہ مجھ سے لڑائی کرے، میں تیرے لیے اس کو قتل کرنے کی کوشش کروں، وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے، اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، میرے ناک بھی کٹ جائیں، میرے کان بھی کاٹ دیے جائیں، میری جو لاش ہے اس کا مسئلہ کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اللہ جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو پوچھے عبداللہ تو کیا کروا کے آیا ہے، میں کہوں اللہ میں تجھے راضی کرانے کے لیے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس مارکے میں شہید ہو جاتے ہیں، جو ان کی دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو کم سن بچے تھے وہ بھی بڑوں سے پیچھے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 14 کم عمر جو کم سن نوجوان تھے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے کم عمر ہونے کے باوجود ان کو اجازت دے دی۔ ایک اور صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ نے ان کو اجازت دی ہے رافع بن خدیج کو، تو آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بڑے ماہر تیر انداز ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بڑا پہلوان ہوں، طاقت میں ان سے آگے ہوں، ذرا میری آپ کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان دونوں کی کشتی کرائی تو جو سمرہ بن جندب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیت جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ احد پہنچنے سے پہلے ناظرین گرامی یہ جو غزوہ احد ہے یہ احد پہاڑی کے پاس لڑا گیا، مارکا ہوا، اسی لیے اسی مناسبت سے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ احد پہاڑ کے پاس پہنچنے سے پہلے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو لشکر 1000 کی تعداد میں نکلا تھا، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ اپنے 300 ساتھی لے کے وہ واپس آ جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 300 کے 300 منافقین تھے۔ گزشتہ حصوں میں ہم بات کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی یہ سردار تھا، اس کا ایک اثر و رسوخ تھا اپنی قوم میں، اور بے شمار ایسے لوگ تھے جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے۔ اس نے اپنا خاندانی، اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور وہ جو 300 افراد تھے ان کو یہ لے کے واپس آ جاتا ہے۔ بے شمار ان میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے بعد میں توبہ کی، وہ صحابی اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر یہ 300 کے 300 اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب کے سب منافق تھے اور یہ منافقت پہ رہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس نے یہ بات کی کہ آپ نے میری تو رائے نہیں مانی، کیونکہ اس کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کے لڑیں گے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے مجھ سے چھوٹے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، آپ نے ان کی بات کو میری رائے پہ ترجیح دی ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو اس طرح سے 700 کا مقابلہ 3000 سے ہونے جا رہا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسے حالات میں جب بالکل افواج آمنے سامنے ہونے والی ہوں اور ایسے موقع پہ کسی فوج میں سے 1/4 حصہ قریب آپ کہیے کہ اس کا الگ ہو جانا، یہ ایک اس کا جو ایک اخلاقی معیار ہے یا جو ایک ذہنوں کے اندر جو لڑائی کا جذبہ ہے وہ کس قدر اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے احد غزوہ احد کی منصوبہ بندی جب کرنے کے لیے آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ساری آپ نے پلاننگ کی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام دیکھا جو احد کے بالکل مقابل تھا، اور اینین کے جو یہ ٹیلے تھے، یعنی پہاڑی تھی چھوٹی سی جسے جبل رومات بھی کہہ دیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پہ 50 ماہر تیر اندازوں کو یہاں پہ کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ جو بھی معاملہ ہو جائے تم نے اس پوائنٹ کو نہیں چھوڑنا، ہم جیت جائیں ہم ہار جائیں، جو بھی فیصلہ ہو جائے آپ نے ہماری مدد کو نہیں آنا جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بلا لوں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم قتل ہو گئے ہیں اور تم یہ دیکھو کہ ہماری جو لاشیں ہیں ان کو چرند پرند جو ہیں گدھ نوچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو کفار اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہماری لاشوں کا مسئلہ کر رہے ہیں، ہماری لاشوں کو کاٹ رہے ہیں، تم نے ہماری مدد کو نہیں آنا جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بلا لوں۔ اب دیکھیے
اس قدر صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا، مگر شاید اللہ کو منظور ہی ایسا تھا کہ یہ ایک ہی غلطی ہوگی کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو جیتا ہوا مارکا تھا اس کا بالکل انجام اور نتیجہ مختلف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 50 کو وہاں پہ تعینات کیا، اور غزوہ احد دو بدو مقابلہ، آمنے سامنے جو مقابلہ ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مبارزت ہوتی ہے، اور اہل مکہ کی طرف سے جو ان کا علم بردار تھا طلحہ بن عثمان، وہ مبارزت کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہر ایک دو روایات کو اگر سامنے رکھیں تو بعض سیرت نگاروں نے لکھے ہے کہ حضرت زبیر نے اسے قتل کیا، اور بعض روایات کے مطابق جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ اب اس کے بعد دونوں افواج کی آپس میں جو لڑائی ہے، مارکا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے وہ ایمانی جوہر دکھائے، مسلمانوں نے وہ دین کی قوت کا مظاہرہ کیا، جذبہ جہاد تھا نا ان میں، کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں جس طرح کفار کی جو اموات ان کے ہاتھوں ہوئی تھیں، غزوہ احد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنی جو شجاعت کے جو مظاہر ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ مگر اب ان کے جتنے بھی علم بردار تھے، جو بھی علم اٹھاتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ ان کا علم اور جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تمام حالات کو دیکھ کے جنگوں میں جب علم گر جاتے تھے اور ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو یہ ان کی ایک واضح شکست کا منہ بولتا ثبوت ہوتا تھا کہ یہ ہار گئے ہیں، اور مخالف جو فوج ہے یا جو آرمی ہے وہ جیت گئے ہیں۔ اسی اثناء میں ان لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فاتح ٹھہرتے ہیں ایک طرح سے۔ اب تک مسلمانوں کی زیادہ شہادتیں نہیں ہوئیں، مگر اس مارکے میں کیونکہ ابو سفیان ان کا سپہ سالار تھا پوری فوج کا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں، اس وقت وہ ان کے کیولری دستے کے سربراہ تھے، یعنی جو گھوڑوں کا دستہ تھا وہ لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل تھا جو بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی ایمان تو نہیں لائے، مگر خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ جو ایک مقام ہے جبل رمات پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جو اللہ کے رسول نے اتنی سخت باتیں کہہ کے کھڑا کیا تھا کہ تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب دیکھا کہ یہ کفار دوڑنا شروع ہو گئے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ فتح کی خوشی منا رہے ہیں، تو ان میں سے قریب 40 افراد جبل رمات کو چھوڑ کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر جو ان کے سپہ سالار تھے، یا جو ان کے امیر تھے جبل رمات پہ، وہ ان کو روکتے رہے کہ آپ اس پوائنٹ کو نہ چھوڑیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ پوائنٹ بڑا بہترین ہے مسلمانوں پہ دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے، انہوں نے احد کا ایک چکر کاٹا، آ کے مسلمانوں پہ اسی جبل رمات سے، اسی چھوٹی پہاڑی سے، اسی ٹیلے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا جو نقصان ہوا، سب سے پہلے تو یہ جو افراد تھے جو باقی ماندہ یہاں پہ کھڑے تھے جبل رمات پہ، یہ قریب تمام شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ حملہ ہوتا ہے، آپ کا دانت مبارک شہید ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو جاتا ہے، آپ کے کندھے پہ جو اس پہ جو تلوار لگتی ہے اس کی تکلیف آپ پورا 1 مہینہ محسوس کرتے رہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی خبر کفار پھیلا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شہادت کی خبر سے مسلمانوں میں بہت زیادہ ایک خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب شہادت کی خبر پھیلی تو بے شمار صحابہ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات پہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اب اسی بات پہ تم پہ کود جاؤ، بھلے تمہارا جو حشر ہو جائے، وہ اس کی پرواہ نہ کرو۔ اور یہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی خبر سن کے وہ کود پڑتے ہیں، اس قدر ان پر تیر برسائے گئے، اس قدر ان کے جسم پہ نیزوں کے نشان تھے کہ جب ان کی شہادت ہوئی ان کا جسم اس طرح کٹا ہوا پڑا تھا، ان کی باڈی کا اس طرح مسلح کیا گیا تھا کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ 80 سے زیادہ ان کے جسم پہ نشان تھے،
اور ان کی بہن نے ان کی انگلی کے ایک پورے سے پہچانا کہ یہ تو میرے بھائی انس بن نضر ہیں۔ مسلمانوں کو پھر بھاری نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کے 70 شہید ہو جاتے ہیں اور قریش کے کفار مکہ کے 22 یا بعض روایات کے مطابق 35 افراد قتل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بڑی تفصیل کے ساتھ نقشہ کھینچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ آل عمران 4 سپارے میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم یہ دن بدل بدل کے لاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں اب زخم پہنچے ہیں تو اس سے پہلے تم یہ زخم ان کو بھی پہنچا چکے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دی کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آپ غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہوا کرو، تو غلبہ جو ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، اہل ایمان جو ہیں وہ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی جو غلطی تھی اس کا احساس دلایا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اندیہ بھی دے دیا کہ یہ سارے جو معاملات تھے یہ میں تم سے درگزر کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ بعض احباب اس بات کو لے کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جبل رماح سے صحابہ کرام بھاگے تھے، وہ کہتے ہیں جی یہ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا تھا۔ حالانکہ یہ بات قابل غور ہے کہ مال غنیمت کے جو حصے تھے یہ مقرر ہو چکے تھے کہ جو بھی اس میں شامل ہوگا لڑائی میں اس کا حصہ طے ہے، اس کا حصہ فکس ہے۔ یہ بات تو تھی نہیں کہ جس کے حصے میں جو آئے گا وہ چیز اس کی ہوگی۔ تو جب یہ بات تھی نہیں، اور جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ ہماری شرکت کی وجہ سے ہمارا جو حصہ طے شدہ ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، تو پھر یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کرنا کہ وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے وہ بھاگے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ انسان تھے، اور انسان سے بہرکیف خطا غلطی کا امکان ہر صورت میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ ایک خطا تھی آپ کہیے کہ جو انہوں نے جبل رمات کو چھوڑا اور پھر اس قدر مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے جو شہید تھے ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی لاشوں کے ساتھ جو توہین امیز سلوک کیا گیا، ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ مسئلہ بولتے ہیں آنکھ کو نکال دینا، ناک کو کاٹ دینا، اور جو اعضاء ہیں ان کو کاٹ دینا وغیرہ۔ تو ان کی لاشوں کی جو بے حرمتی کی گئی، اسلام ان تمام جو مسئلہ کرنا ہے یا کسی لاش کی بے حرمتی کرنا ہے، اسلام ان تمام چیزوں کی مذمت کرتا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کو وحشی نے شہید کیا، اور پھر اس قدر ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اس قدر ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی کہ مختلف روایات میں مختلف واقعات ملتے ہیں جو تمام کے تمام آپ کے سامنے بیان کرنا یہ شاید کہیے کہ ناممکن بھی ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ وحشی نے جو ان کا کلیجہ تھا اس کو نکالا اور ہند بن عتبہ کو پیش کیا، کیونکہ ہندہ جو تھیں جو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں جو بعد میں ایمان لے آتی ہیں، تو ہند جو تھیں ان کا بھائی اور ان کے والد کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا غزوہ بدر میں۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ وحشی نے یہ جو ان کا کلیجہ نکال کے وہ جبیر بن مطعم کو جا کے مکہ میں پیش کیا تھا، کیونکہ جبیر بن مطعم کے یہ غلام تھے وحشی، اور جبیر بن مطعم کا جو چچا تھا تو ایمہ بن عدی، اس کا بدلہ لینے کے لیے جبیر نے کہا تھا وحشی سے کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہند نے آپ کا کلیجہ منہ میں رکھ کے چبانے کی بھی کوشش کی۔ مختلف روایات ہیں، بعض نے ان کو ضعیف کہا، بعض نے درست کہا، لیکن تمام واقعات سے ہمیں ایک بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعات ضرور ایسے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حمزہ کی لاش کو جا کے دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ان کی بہن حضرت صفیہ کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ ان پہ بہت زیادہ روئیں گی اور وہ پریشان ہوں گی ان کو دیکھ کے، یا اگر میری امت میں یہ سنت نہ بن جاتی تو میں اپنے چچا کی لاش کو ادھر میدان میں پڑا رہنے دیتا،
اسے آ کے پرندے نوچ کے کھاتے اور یہ لاش یہیں پہ پڑی رہتی۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب جو اگلا معرکہ ہمارا قریش کے ساتھ ہوگا، میں حمزہ کے بدلے میں قریش کے 70 لوگوں کی لاشوں کا مسئلہ کروں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس رائے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اتاری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ جتنی زیادتی انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے، اگر تم نے بدلہ بھی لینا ہے تو تم صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا یہ جو عمل تھا یعنی مسئلہ کرنا، آپ نے یہ معاف کر دیا، اور بلکہ آپ ہر محاذ میں ہر لڑائی سے بھیجنے سے پہلے آپ جو لشکر روانہ کرتے تھے ان کو جن باتوں کی آپ تاکید کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ تم نے کسی کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دیگر اصحاب تھے ان کی لاشوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بعد میں صحابہ کرام کی لاشوں کا معائنہ کیا تو ان میں ہمیں حضرت حنظلہ بن عامر کی لاش کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ کہیں دور سے ملی، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ان کی لاش سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے استفسار کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ پہلی ہی رات تھی، اور جب آپ کا بلاوا آیا وہ میاں بیوی آپس میں ملاقات کر چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب ندا دی، نکلنے کا وقت تھا، انہوں نے اتنی بھی جسارت نہیں کی کہ پہلے غسل کر لوں، اسی حالت میں چلے گئے تو جنابت کی حالت میں تھے تو ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ اسی طرح ہمیں اس مارکے میں یہ بھی ملتا ہے کہ بے شمار صرف نوجوان نہیں، جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ کم سن بچے بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ صرف کم سن بچے نہیں بلکہ جو معذور تھے، جو بوڑھے تھے، وہ بھی اس جذبہ شوق شہادت میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ جیسا کہ ہمیں ایک تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت یمان تھے اور ایک حضرت ثابت تھے، یہ دونوں انتہائی ضعیف تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بوڑھوں کو اور معذوروں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، مگر حضرت یمان وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں میں یہ امتیاز کرنا ہی ختم ہو گیا، یہ مسلمانوں کو فرق ہی نہ رہا کہ ایسے حالات بنے جب اللہ کے رسول کی شہادت کی خبر پھیلی کہ ہماری تلوار سے کوئی مسلمان مر رہے یا کافر مر رہے۔ حضرت یمان جو تھے، حضرت حذیفہ کے والد گرامی، ان پہ مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضرت یمان جو تھے یہ شہید ہو جاتے ہیں، اور حضرت ثابت جو ہیں یہ بھی بوڑھے تھے، یہ کفار کی جو ان کے حملوں کی وجہ سے یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے، جو جن کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا، اب وہ صحیح طرح سے چل نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو احد میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا، مگر خود بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول کیا میں لنگڑے پن کے ساتھ بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، وہ آتے ہیں۔ چاروں بیٹے ان کو روکتے رہے کہ آپ اس میں شریک نہ ہوں، ہم کافی ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بیٹوں کو کہا آپ کے والد کا اگر اصرار ہے تو ان کو جنگ سے آپ نہ روکیں، اور وہ بھی اس میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا خواتین کی اگر ہم تعداد کی بات کریں، مختلف ان کی تعداد کا تذکرہ ملتا ہے۔ چند خواتین جو مرم پٹی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے اس میں شامل ہوئیں، ان میں حضرت عائشہ، ام سلیم، ام سلیت، ام ایمن، ام عمارہ، حمنہ بنت جہش، اور اسی طرح پھر بعض روایات میں حضرت فاطمہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہو گئے تھے تو آپ کے زخموں پہ وہ جو چٹائی کو جلا کے جو راکھ زخموں پہ لگائی تھی وہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ناظرین گرامی، آپ ذرا غور کریں کہ نہ مسلمانوں کی افرادی قوت ان کے برابر پہ ہے، نہ مسلمان مادی وسائل میں ان کی برابری پہ ہیں۔ مسلمان ایک ہی چیز میں نے جیسے بدر کے واقعے میں عرض کیا تھا کہ مسلمان ایک قوت رکھتے ہیں اور وہ ایمان کی قوت ہے، وہ جذبہ جہاد ہے، اور جس قوم میں جذبہ جہاد زندہ رہے وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی، وہ ہمیشہ فاتح رہتی ہے۔ اب ہم اگر اس مارکے میں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ خواتین تو اس میں شامل تھیں،
مگر یہ بھی ملتا ہے کہ عمومی طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو اجازت نہیں دی. جیسا کہ ایک عورت کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت مانگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یہ رواج نہ پڑ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو اجازت دی ہے اور خواتین کل کلاں کو وہ لڑائیوں میں جانے کی اجازت مانگنے لگے. غزوہ احد میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض غیر مسلم بھی شریک ہوئے، جیسا کہ قزمان کا تذکرہ ملتا ہے. یہ غیر مسلم تھا، یہ قبائلی حمیت میں یہ اپنے جیسے کہیے نا کہ دوستی کو بچانے کے لیے یہ مسلمانوں کے ساتھ نکلتا ہے. اس کے ہاتھوں 7 یا 8 مشرکین قتل ہو جاتے ہیں. بڑا بہادر تھا یہ، اور مگر یہ کفر کی حالت میں مرا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، بلکہ میں اپنے خاندان کی خاطر، میں اپنی دوستیوں کی خاطر، میں اپنی حلیفی کی خاطر میں مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہوں. کل انجام کی اگر ہم بات کریں تو جو مسلمان 70 شہید ہوئے ان میں سے 65 انصار کے تھے، 41 خزرجی اور 24 ان میں سے اوسی صحابی تھے. ایک یہودی قتل ہوتا ہے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہو گئے تھے، جن کا نام مخیریق بتایا جاتا ہے، جن کے مدینہ منورہ میں 7-8 باغات بھی تھے، اور وہ یہ وصیت کر کے مرے تھے کہ میں اگر مر جاؤں تو میرا تمام جو سرمایہ اور باغات ہیں وہ میں اللہ کے رسول کو گفٹ کر کے جا رہا ہوں. اور گویا کہ اس مارکے میں صرف 4 مہاجرین کی شہادتوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. اس مارکے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ابی بن خلف جو ہے وہ قتل ہوتا ہے. اگرچہ فوری قتل نہیں ہوا، مگر آپ نے جو اس کو ایک وہ نیزہ مارا تھا اسی کی زد میں، اسی زخم کی وجہ سے وہ بعد میں قتل ہو جاتا ہے. مسلمان جب واپس پلٹتے ہیں اور حالت بڑی ایک عجیب و غریب ہے. ظاہری بات ہے اتنی شہادتیں، اور بعض کے یہاں تک معاملات ہوئے کہ ان کا سارا خاندان اجڑ گیا، بھائی قتل ہو گیا، والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. مگر آپ ان کے ایمان کو دیکھیے. ایک عورت جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا خامد بھی شہید ہو گیا ہے، بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، باپ بھی شہید ہو گیا ہے، جو خبر ملتی ایک ہی بات پوچھتی تھی، رسول اللہ کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں. اور جب پتہ چلا کہ تینوں شہید ہو گئے ہیں، باپ بھی ہو گئے شہید، بھائی بھی ہو گئے، خامد بھی ہو گئے، اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول حیات ہیں، تو فرمانے لگیں کل مصیبت بعدک جلل. آپ کی زندگی کی خبر سن کے ہر مصیبت جو آ گئی ہے، چاہے سارا خاندان اجڑ گیا ہے، وہ تمام کی تمام پریشانیاں وہ میرے لیے کم تر ہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں، ان کے شوہر مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، اور ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں. ناظرین گرامی، یہ جو شہید ہوئے تھے، بعض جو لاشیں تھیں یا میتیں تھیں، صحابہ کرام ان کو لے کے مدینہ منورہ آ گئے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ احد میدان پہ ان کو لے کے آئیں. احد پہاڑ کے ساتھ ہی ان تمام صحابہ کرام کو دفنا دیا گیا. آج بھی وہاں پہ جو قبرستان ہے شہدائے احد کا، وہ آج بھی موجود ہے جبل احد کے پاس. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہداء کو غسل نہیں دیا، نہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. 2 یا 3 جو شہید تھے ان کو ایک ہی قبر میں ڈال دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دفنانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ ان میں سے حافظ قرآن کون ہے، یا قرآن کا زیادہ حصہ کس کو یاد ہے. جس کے بارے میں بتایا جاتا آپ لاحد میں پہلے اس کو اتارتے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو شہید ہوئے کس حالت میں تھے، مالی کیا حالت تھی. آپ ایک واقعہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفن دیا جانے لگا تو جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا سر ڈانپ دیا جائے اور ان کے پاؤں پہ جو اسخر نامی گھاس ہے وہ ڈال دی جائے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جو ایک لباس پہنتے تھے وہ 200 درہم میں آتا تھا. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ مکہ کی گلیوں میں شہزادوں کی طرح چلا کرتے تھے، ان کے دائیں بائیں ان کے نوکر ہوتے تھے. یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا لباس شام سے سلائی ہو کے آتا تھا.
مگر آج آپ حالت دیکھیے۔ اور پھر یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں کہ جب ان پر جو حالات کی سختیاں ان پہ آئیں اور انہوں نے جب ان چیزوں کو فیس کیا تو پھر یہ اتنے کمزور ہو گئے کہ بعض سیرت نگاروں نے کچھ واقعات لکھے ہیں کہ ان کو کمانوں پہ اٹھایا جا سکتا تھا، اتنے کمزور ہو گئے تھے، اور جو ان کی سکن تھی وہ اس طرح اوپر سے ادڑ جاتی تھی کہ جس طرح سانپ کے اوپر جو ہے جو اس کی چمڑی جس طرح اکھاڑی جائے اور وہ اکھڑ جاتی ہے، تو اس طرح مصعب بن عمیر کی جو سکن تھی وہ اس قدر جو جلد تھی ان کی وہ خراب ہو گئی تھی کہ وہ اوپر سے اتر جایا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے کس قدر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، مگر اسلام کو جھکنے نہیں دیا، اسلام کے علم کو ہمیشہ سر بلند رکھا، اور یہی وجہ یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ جو اسلام نے اس قدر فتوحات حاصل کی، اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، اسلام پورے زور کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے ایک تناور درخت بن کے کھڑا ہوا تھا، اور باوجود اس کے کہ مالی وسائل بہت اچھے نہیں تھے، باوجود اس کے کہ معاشی حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ایک چیز تھی وہ کیا تھی؟ ایمان تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔